फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर 2022 से कतर में शुरू हो रहा है। दुनिया के सबसे मशहूर और अहम फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की कौमी फुटबॉल टीमें दुनियाई फुटबॉल की बादशाही का ख्वाब आंखों में सजाए इस आला तरीन एजाज़ के हसूल की जंग के लिए इकट्ठी होकर अपनी किस्मत आजमाती हैं। हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाले इस इवेंट को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन पसंद करते हैं और इसे देखते हैं। अगरचे पाकिस्तान की कौमी टीम कतर के वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना सकी, लेकिन ये मुल्क आलमी इवेंट में दूसरे तरीके से शिरकत करेगा। आइए आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेते हैं। जी, इस वक्त जो मेरे हाथ में बॉल है ये मेड इन पाकिस्तान है और मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल हाथ में पकड़े हुए दूसरे मुल्क में एक फ़ख्र महसूस होता है, एक प्राइड फील होती है कि पाकिस्तान की मसनूआत जो हैं पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। पाकिस्तानी जो फ़ुटबॉल है ना सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और आपको पता है कि इस साल जो कतर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें पाकिस्तानी फ़ुटबॉल जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान का फॉरवर्ड स्पोर्ट्स आइंदा वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल गेंद फराहम करता है। मुल्क की कौमी फुटबॉल टीम की अदम मौजूदगी के बावजूद 20 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस तरह वर्ल्ड कप फाइनल में शिरकत करेंगे। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम वर्ल्ड कप में फ़ुटबॉल की गेंदें फराहम करने के लिए दोबारा मुंतखब हुए हैं और यही हमारे अच्छे मयार का सबूत है जिसे हम हमेशा बरकरार रखते हैं। 1982 के स्पेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तैयार करदा फुटबॉल गेंदों का आगाज हुआ। टेंगो गेंदें पहली बार रबड़ की सेवन पर जुड़ी हुई हैं, जिसका मकसद पानी को अंदर जाने से रोकना है। इस तरह गेंद हल्की हो जाती है। इसके बाद सियालकोट की हाथ से सिली हुई फुटबॉल बैनुल-अक़वामी फुटबॉल की दुनिया में मशहूर हो गई। 1998 में फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड कप और 2002 के कोरिया जापान वर्ल्ड कप में सियालकोट में बनी हुई मैच गेंदें भी नमूदार हो चुकी हैं। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने 2014 से लगातार 3 बार वर्ल्ड कप के लिए मैच बॉल्स फराहम किए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में फ़ुटबॉल की बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक्किदा तमाम मुकाबलों में पाकिस्तान के बने फ़ुटबॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल कतर में होने वाला है और इसमें भी पाकिस्तानी फ़ुटबॉल ही इस्तेमाल होंगे। सियालकोट का जो खेलों का सामान बनता है ना, पूरे वर्ल्ड में इस क्वालिटी का सामान कहीं नहीं मिलता। बैट, पैड, ग्लव्स, हर चीज़, यानी फ़ुटबॉल हमारे मुल्क का जो है ना कोई नहीं बना सका आज तक, चाइना तक नहीं बना सकता। हमारा पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फुटबॉल यूज़ होता है। ब्राज़ील को फुटबॉल की बादशाही के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा फुटबॉल की गेंदें तैयार करता है, जो अब पाकिस्तान है। ये मुल्क हर साल तकरीबन 600 मिलियन फुटबॉल तैयार करता है, जो दुनिया की कुल पैदावार का निस्फ से ज्यादा है। फुटबॉल की गेंदें शानदार हैं। पाकिस्तान में तैयार करदा मसनूआत और सियालकोट को आलमी सतह पर फुटबॉल की पैदावार का दारुल हुकूमत कहा जाता है। जी, सियालकोट जो है ना 70% तक वर्ल्ड का मीट करता रहा। अभी चाइना दूसरे मुल्क आगे अभी थोड़ा इसका शेयर कम हो गया, लेकिन जितनी भी रिक्वायरमेंट हो मीट करती हैं। हमने 2014 में 6 मिलियन बॉल बनाया था सिर्फ टैलेंट में। क्या आप इस जोश और जज्बे को महसूस करते हैं जो फुटबॉल की वजह से पैदा होता है? दर हकीकत पाकिस्तानी दस्तकारों के बने फुटबॉल आलमी शोहरत के हामिल हैं। स्पेन में 1982 के फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी साख्ता टेंगो गेंद के इस्तेमाल के बाद से सियालकोट के हाथ से सिले हुए फुटबॉलों की मकबूलियत 4 दानों आलम में फैल चुकी है। सियालकोट को दुनिया में फुटबॉल की पैदावार के दारुल हुकूमत के तौर पर शोहरत हासिल है, क्योंकि इसने हमेशा बड़े टूर्नामेंट के लिए फ़ुटबॉल फराहम किए हैं। ये शहर खेलों के बेहतरीन सामान की तैयारी के लिए भी जाना जाता है। जी, अभी मैंने फ़ुटबॉल मैच खेला है और मैं बहुत थक गया हूँ। पूरा जिस्म पसीनों पसीन हुआ है, बहुत ज़्यादा पसीना आया है। लेकिन खुशी है कि जो यंग नौजवान हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ़ुटबॉल खेला है और मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सियालकोट फ़ुटबॉल की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है और सियालकोट के जो फ़ुटबॉल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ना सिर्फ फ़ुटबॉल बल्कि क्रिकेट के जो बल्ले हैं, हॉकी स्टिक हैं, जो दास्ताने हैं और जो मुख्तलिफ़ खेलों की मसनूआत हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान और वो तमाम सियालकोट से आती हैं। तो सियालकोट की एक तारीख़ है, 100 साल से पाकिस्तानी जो
مصنوعات ہیں، اسپورٹس مصنوعات ہیں، وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر ہم صرف فٹ بال اور گلوز پر ہی توجہ دیں تو یقیناً ہم کئی 100 بلین ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم انکریز کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا فٹ بال میچ، اور ہمارے ساتھ رہیے، مزید آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں. اسپورٹس انڈسٹری کے اندر آج کل جو اکوپمنٹ اور ایکسیسریز جو شامل ہو چکی ہیں ان کی رینج خاصی وسیع ہو گئی ہے. ایک وقت تھا کہ اسپورٹس انڈسٹریز از ایکول ٹو فٹ بال سمجھی جاتی تھی. آج کل اس کے ساتھ یونیفارم ہے، ایکسیسریز ہے، اس کے علاوہ باقی اکوپمنٹ ہے. اس کے اندر مکس مارشل آرٹس کی ایک لمبی رینج ہے وہ شامل ہو گئی ہے اس کے ساتھ. تو اسپورٹس انڈسٹری نے جو لاسٹ ایئر اور ان 2019, 2020 اینڈ 21 جو پرفارم کیا ہے اس میں ایک واضح گروتھ لگتی ہے. پوری دنیا جب کہ کووڈ-19 کے اثر میں تھی اس وقت سیالکوٹ کی اسپورٹس انڈسٹری جو کہ پاکستان کی اسپورٹس انڈسٹری ہے اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ اوور آل تقریباً 120% تقریباً گروتھ انہوں نے ریکارڈ کی ہے سیالکوٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیالکوٹ کی طرف سے تیار کردہ فٹ بال کی گیندیں اور کھیلوں کے دیگر سامان ایک عظیم بین الاقوامی شہرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. سیالکوٹ ایک واحد سیالکوٹ انڈسٹری ہے کہ یعنی کہ ایک انڈسٹری کوئی بھی انڈسٹری ہے ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ انشاءاللہ مال اچھا مال ہے ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. جی اگر وہ اچھا مال نہ بنا کے دیں گے تو کم ظاہر ہے ایک تو دوسرا آرڈر نہیں آئے گا. پاکستان کی کھیلوں کے سامان کی تیاری کی ترقی بہت حوصلہ افزا ہے. ملک نے بہت سی شاندار مصنوعات تیار کی ہیں اور یہ ایک مکمل صنعتی سلسلہ ہے. تاہم ہنرمند کارکنوں کی کمی اور بڑے پیمانے پر میکنائزیشن کی کمی اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں. جی ان میں سب سے جو مین کام یہ ہے کہ ورکر کی شارٹیج، کیونکہ جو ہارڈ بال ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ آئٹم ہے. اس کی کہہ لیں کہ سیالکوٹ میں بہت زیادہ یونٹ نہیں ہے، بہت شارٹ سا کام ہے جس کی وجہ سے اس کی ہمیں ورکر کی بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کے ورکر بہت شارٹ ہیں. اس وقت جو گلوبل لاجسٹک کاسٹ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بیک لاگ تھا کووڈ-19 کا لاسٹ ایئر کا، وہ بیک لاگ کی وجہ سے لاجسٹک کمپنیز انڈر سٹریس آئیں. سیالکوٹ میں زیادہ تر کھیلوں کے سامان ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں جس میں طویل پیداواری سائیکل اور زیادہ پیداواری لاگت آتی ہے، لہٰذا مشینی پیداوار بہت عام ہے. ایک اور مسئلہ ری سائیکلنگ ہے. جی کہہ لیں کہ کچھ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کافی مشینری کے لحاظ سے کافی سہولت ہوئی ہے کہ پہلے جو ہے ہم کہہ لیں کہ جو بال کی سٹچنگ تھی وہ سائڈوں والی بال کی جو ڈبل سلائی ہوتی ہے سائڈ پہ وہ ورکر ہینڈ کے ساتھ سٹچ کرتے تھے، لیکن اب اس کی مشین آ گئی ہے. وہ جو ورکر ہاتھ کے ساتھ سٹچ کرتا تھا وہ ایک بال کو 25 منٹ میں سٹچ کرتا تھا. اب ہمارے پاس وہ مشین آئی ہے ایسی کہ جس پہ ہم 25 منٹ میں 50 بال سٹچ کر لیتے ہیں. وہ صرف یہ کیا ہے کہ مشین ہے، ادھر ورکرز کر رہے تھے، ورکر 25 منٹ میں ایک بال کو کر رہا تھا، ادھر مشین 25 منٹ میں 50 بال سٹچ کر رہی ہے. کو ہمیں ایڈریس ضرور کرنا چاہیے جس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے ری سائیکلنگ کا. اس انڈسٹری کو آج تک ڈائریکشن ہی نہیں دی گئی کہ ہم لوگوں نے اپنی ویسٹ اور ری سائیکلنگ کو کہاں پر پھینکنا ہے یا یوز کرنا ہے یا کیسے اس کو ڈمپ کرنا ہے، جس کی وجہ سے اوبویسلی ایک اٹس نو انوائرمنٹ فرینڈلی جو کافی زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اوبویسلی اس کے بعد را مٹیریلز ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں جو سب سے زیادہ پرابلمز ہیں. پاکستان کھیلوں کے سامان کی برآمدات سے سالانہ $1 بلین کا زر مبادلہ کماتا ہے، جس میں سے فٹ بال کی برآمدات $350 ملین سے $500 ملین تک پہنچ جاتی ہیں. کھیلوں کے سامان میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان میں کھیلوں کے سامان کی مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے چین کے ساتھ گہرا تعاون کرنا بہت ضروری ہے. چائنیز جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ پروڈکٹ میں ایکسپرٹیز یہاں پر دیں جس کو ہم یہاں پر ہی پروڈیوس کر سکیں انڈر دیئر سپرویژن، جو ہمیں وہاں سے امپورٹ کرنی جا رہی پڑتی ہے. وہ انڈسٹری یہاں پر لے کے آئیں ود آور لوکل مین پاور
ہمارے لوگوں کو اس میں جابس ملیں, وہ یہاں پر انجینئر کریں اس کو, ہم اس کو یہاں پہ پروڈیوس کریں, rather than we imported that. So we should just have the facility to get that here rather than import the product from there to China. So اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈسٹری یہاں پر لے کر آئیں, then we can actually work together for longer and better future. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ایک اہم مظاہرے کے منصوبے کے طور پر مختلف شعبوں میں سی پیک پر چین اور پاکستان کے درمیان گہرائی سے تعاون کے لیے آسان حالات فراہم کرتا ہے. سی پیک کے ساتھ تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہو جائے گا, جیسا کہ ہم اب اکثر ہی اپنا سامان وغیرہ کارگو کرتے ہیں تو ڈی ایچ ایل سے کر دیا, اس کے علاوہ اور دیگر کوریئر وغیرہ سے, لیکن ان کے ریٹس بہت اپ ہیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سی پیک کی سہولت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تو کسٹمر کو بہت فائدہ ہوگا, کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی ایکسپورٹ میں بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ جب اس کے کوریئر کے ریٹ کم ہو جائیں گے, کسٹمر کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا, اور ہمارے بھی ادھر کوانٹٹی میکنگ کرنے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اگر یہ ادھر سے ہمیں چارجز کم مل جائے کوریئر کے. I would suggest میں تجویز کروں گی کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے, خاص طور پر جب یہ پاکستان کے بینر تلے ہوں, جیسا کہ بیجنگ میں ہمارا پاکستانی سفارت خانے کا اسکول ہے. ہمیں اپنے اسکولوں میں کھیلوں کی مزید مصنوعات متعارف کرانی چاہیے. اگرچہ ہم پہلے ہی یہ کر رہے ہیں, مگر ہم اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا مشن ہے کہ ہم پوری دنیا کو کھیلوں کے میدان میں پاکستان کی کامیابیوں اور کوششوں سے آگاہ کریں کہ پاکستان اس میدان میں کیا کچھ کر رہا ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اگلے ہفتے سی پیک ایکسپلورر کی نئی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.